بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے احسان سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ 7 پارے پر ہے دور قرآن میں. اور انشاءاللہ اس پارے کو جو ہے تزکیے کی روشنی میں ہم جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کریں گے وہ ہے، اس کا جو تھیم ہے وہ ہے سچ. جی ہاں، سچ. اوکے، ہم پارے کی کچھ پوائنٹس انشاءاللہ نوٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہی کوشش بھی کرتے رہیں گے کہ اس پارے کو سننے کے بعد جو ہے وہ سچ پر پوری طریقے سے کاربند ہو جائے انشاءاللہ. دیکھیے، سچ جو ہے وہ صرف زبان سے کہنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ 6 ٹائپس کے جو ہے وہ سچ انشاءاللہ اس بارے میں دیکھیں گے کہ 6 قسم کیا ہے سچ کی، وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اس پر غور و فکر بھی کریں گے. اگر دیکھیں کہ پارے کی سب سے پہلی آیت ہی اگر ہم دیکھیں جو آیت نمبر 83 ہے، اس میں سچ کو پہچاننے والوں کا تذکرہ ہے کہ جب انسان سچ کو پہچان جاتا ہے، مان جاتا ہے، تو اس کے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہ نکلتے ہیں. آیت نمبر 85 میں سچ پر زندگی گزارنے والوں کا مقام یعنی کہ جنت کی بات ہے. 87-88 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حلال کو حرام بنانا، سچ کو جھوٹ بنانا، اس ٹاپک پر انشاءاللہ بات ہوگی. آیت 89 میں جو ہے وہ سچی قسموں کی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے سچی قسمیں کھا لیتا ہے اور جب اس کو پوری نہیں کرتا ہے تو اس کا کیا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری باطل چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں جو ہمیں حق اور سچ سے دور کر دیتی ہے. 93 میں بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، اور اسی کی بنیاد پر ہم دیکھیں گے کہ انسان سب سے بڑے سچ کو کیسے پاتا ہے. اس کی کیفیت کے ساتھ یعنی کیا کیفیت ہوتی ہے جب وہ سچ کو پاتا ہے کہ واقعی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حدوں کو جو ہے وہ پامال کرے گا، اس کو نہیں مانے گا، پھر اس کو بدلہ تو ملے گا. اور اسے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں الحق کے ساتھ یعنی کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی بات بھی ماننا چاہیے. آیت نمبر 100 میں خبیث اور جو طیب کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ سچ بات تو سچ ہی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر تمہیں تھوڑی سی بھی چیز اگر ملی ہے، تھوڑی سی بھی تمہاری کمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر وہ سچ کے ساتھ ملی ہے، طیب طریقے سے ملی ہے، تو برکت والی ہوگی. اور اگر سمجھو کہ باطل طریقے سے لی ہے تم نے اس چیز کو، تو وہ زیادہ تو ہوگی لیکن اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی برکت نہیں ہوگی. 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں جو ہے وہ دین کے ساتھ سچا تعلق کیسے رکھنا ہے، یہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. یعنی صرف سوالات پوچھ کر ہی دین حاصل نہ کرو، بلکہ دل کی سچائی کے ساتھ جو ہے محنت کر کے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. 102 سے آگے چند آیات میں جو ہے ہم مشرکات مکہ کے اس جھوٹ کو دیکھیں گے جو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بولے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ایسا وہ بولتے تھے، جبکہ انہوں نے ان چیزوں کو، ان جانوروں کو خود سے اپنے آپ سے ہی حرام کر لیا تھا. پھر اس کے بعد 104 میں باپ دادا کی تقلید جو بہت سارے لوگ جو ہے خود پر جائز کر لیتے ہیں کہ بھائی بہت ضروری ہے کہ باپ دادا کو فالو کیا جائے، در حقیقت وہ خود اپنے ہی دین کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ سچے نہیں ہوتے، مطلب وہ خود کے دین کو بھی سچ نہیں سمجھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. 105 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سچی بات کہہ دی ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اگر تم ہدایت پر آنا چاہتے ہو نا
تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سے روک نہیں سکتی ہے، لیکن بندے کی اپنی مرضی ہونی چاہیے ہدایت کی طرف آنے کی۔ 106 اور 107 میں سچی وصیت اور حق بات کہنے کے بارے میں جو ہے وہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سچ بات جو ہے وہ انسان کو کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیکھیے کہ انبیاء کرام کو بھی جو ہے وہ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ سچ کی طرف نہیں آتے، اور انبیاء کرام کو بھی انہوں نے اس بات کو لے کر بہت پریشان کیا، تو اس بارے میں انشاءاللہ ہم بات دیکھیں گے۔ اور ان کا جو ہے انبیاء کرام کیوں اس بات سے پریشان ہو گئے سچ کو لے کر، کہ انہیں اس بات نے بڑا غمگین کیا کہ انشاءاللہ ایک دن جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمام ہماری اعمال کا، تمام باتوں کا جو ہے وہ حساب لے گا، اور کوئی بندہ اس دن جھوٹ نہیں بول پائے گا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 110 سے لے کے اگلی کئی جو ہے تقریباً جو سورہ مائدہ کی آخر تک ہم دیکھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ممی کا جو ہے وہ سچا مقام بیان کیا جا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا پھر کہ دیکھیے کہ سورت کے آخر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے ناطے سے جو ہے اس بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت کتنا ہی کسی کو پوجے، کسی کو ہی پوجنے لگے وہ، لیکن دیکھیں کہ وہ جس معاملے میں ہے وہ تمام جو ہے چاہے وہ یعنی کہ سن آف گاڈ کے نام پہ اس کو پوجے یا گاڈ کے ہی نام پہ کیوں نہ پوجے، تو کیوں ایسا نہ کریں، مگر وہ کبھی بھی اللہ کے معاملے سے قیامت کے دن بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قیامت کے دن جو ہے اس سے بھی یعنی کہ چاہے وہ گاڈ کی شکل میں وہ انسانوں کے سامنے رہے یا کسی بھی شکل میں، زندگی بھر کے معاملات کا حساب اس کو بھی دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ 118 اور 119 میں ہم دیکھیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آج سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ وہ کیا بات ہے انشاءاللہ اس آیت پر جب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے، اور یہ ایسی آیت ہے واقعی کہ جو سچی زندگی بسر کرنا سکھاتی ہے۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ پوری اس کے بعد سورہ انعام شروع ہوتی ہے، اور سورہ انعام دیکھیے کہ پوری سورہ انعام جو ہے اس پارے کی بھی جو بھی آیتیں ہوں گی اور اگلے پارے میں بھی جو آیتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی ہم دیکھیں گے، اور پوری سورۃ انعام جو ہے یہی پیغام دیتی ہے کہ سچے رب کو مان جاؤ۔ توحید کے جو ہے دلائل ہیں، اور باطل کے رسومات اور باطل چیزوں کو انسان نے اپنی جو ہے وہ گردنوں میں جو ڈال رکھا ہے نا، ان سے خود دور رہے اور دوسروں کو بھی دور کرے وہ۔ اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 15 اور 17 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سب سے بڑے سچ کا خلاصہ کیا کہ اگر تم پر اللہ رحم کرنا چاہے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے، اور اگر تمہیں اللہ کچھ دینا نہ چاہے تو ساری دنیا بھی جو ہے وہ ساری دنیا کے تم در در بھٹکتے رہو، اس کے در در پہ پھرتے رہو، تمہیں کہیں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو انشاءاللہ چلیں اس دعا کے ساتھ جو اس پارے کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کہنے سننے اور سے زیادہ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سچ ہماری زندگی میں داخل ہو جائے، ہماری زبان سچ بولے، ہماری جو ہے وہ نیتیں سچی ہو جائیں، دل دماغ پر جو ہے وہ یعنی کہ سچ کے ساتھ ہم اس طرح جو ہے وہ زندگی بسر کریں، اور تاکہ ہم جو ہے وہ اسی سچ کے ساتھ جو ہے وہ سچی جنت میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں انشاءاللہ، آمین یا ربی۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دور قرآن میں ہم جو ہے وہ 7 سپارے کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت طریقے سے جو ہے سورت کا آغاز کیا ہے، پارے کا آغاز کیا ہے، اور بات کیا ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنا انہوں نے اسے جو نازل کیا گیا اس رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں آنسوؤں سے، اس لیے کہ انہوں نے پہچان لیا حق کو۔ ان کی دعا ہوتی ہے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ایمان لائے ہم، پھر لکھ دیجئے ہمیں بھی گواہوں میں سے۔ دیکھیے گواہوں کے ساتھ ہمیں بھی لکھ دیجئے۔ دیکھیے ویسے تو یہ جو ہے اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک تھیم ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، خیر ہم اس پر نہیں جائیں گے،
بس اصل جو بات ہے ہمیں اس آیت سے لینی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت سچی بات ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کی کتاب کو جب سمجھ جاتا ہے تو لا محالہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. چاہے وہاں پر عذاب کی بات ہو تو بھی آنسو چھلک پڑتے ہیں، خوشی کی بات ہو تو آنسو چھلک پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان غم میں ہی روتا ہے، انسان کبھی کبھی خوشی میں بھی رو دیتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں نے تیری رضا کی زندگی گزاری، اور جب جنت کی بات آتی ہے تب بھی وہ انسان جو ہے وہ رو پڑتا ہے. مجھے بہت ایسے الحمدللہ اسٹوڈنٹس ہماری کلاس میں ایسے گزرے ہیں اللہ کے حکم سے کہ واقعی جو ہے یعنی کہ جب آیتیں آتی ہیں، کوئی حالانکہ نہیں ہوتا ہے اس میں ایسے رونے کی بات، لیکن چونکہ وہ اللہ کے کلام کو پہچان چکے ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت ان کے دل میں آ گئی ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ رونے لگتے ہیں. خیر ایز پریزنٹ جو ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک ہے آصفہ خان کر کے ہیں ایک باجی، اکثر میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ چپکے چپکے جو وہ آنسو ان کے نکلتے ہیں نا، شاید کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے، میری نظر ان پر جب پڑتی ہے کچھ ایسی آیتیں آتی ہیں تو بڑے ان کی آنکھوں سے جو میں آنسو دیکھتی ہوں نا، وہ اتنی جلدی جلدی اس کو صاف کرتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھ لے. لیکن میری نظر چونکہ سارے اسٹوڈنٹس پہ رہتی ہے تو اکثر میں نے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھے. جب کبھی جنت کی بات آئے، کبھی شوہر کی بات آئے، بچوں کی بات آئے، تو دیکھیے یہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کو جو دولت مل رہی ہے وہ دولت ابھی آپ کے شوہر کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے پیرنٹس کو نہیں ملی. کبھی پیرنٹس کی بات آتی، ویسے تو ان کے پیرنٹس تو خیر دونوں ہی مطلب والدین حیات نہیں ہیں، جو انتقال ہو گیا ہے، لیکن جو بھی ہو، مطلب یہ کہ جب کلام ہمارے دل پہ اثر کرنے لگتا ہے تو واقعی آنسو بہہ نکلتے ہیں. میں تو آپ کے بارے میں بھی گمان کرتی ہوں، آپ میں سے کتنے سسٹرز ایسے ہوں گے، چونکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تو میں بول نہیں سکتی آپ کے بارے میں، لیکن جو اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو یہ فیکٹ ہے کہ جب ہم اللہ کے کلام کو پہچان جاتے ہیں نا، اور اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے اور دنیا کی محبت جاتے رہتی ہے، تو آنسوؤں سے آنکھیں ہماری بہت نم ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ فیکٹ ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے. یہ اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں اللہ کے کلام کو سننے کے بعد میرے دل میں وہ جذبات آتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. آج حال دیکھیے کیا ہے لوگوں کا، لا محالہ جب کہ جہاں نہیں رونا چاہیے وہاں روتے ہیں، جہاں آنسو بہانے کا حکم ہے وہاں بہاتے نہیں ہیں. انسان کو اپنے کرتوتوں پر، اپنے گناہوں پر، اور جو ہے اپنی یعنی کہ جو اس نے اپنے پیچھے آگے زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا اس پر آنسو بہانا چاہیے. آج انسان کس پر آنسو بہاتا ہے؟ سیریل دیکھ رہا ہے، ڈراماز دیکھ رہا ہے، اس میں ایموشنل ہو کے اتنا زیادہ رونے لگتا ہے گویا کہ جیسے اسی کے ساتھ وہ چیز ہو رہی ہے. کیا وہ رونا اس کو کچھ فائدہ دے گا؟ کچھ فائدہ نہیں دے گا. تو بہت اپنے آپ کو ڈھونڈے، اپنے آپ کو تلاش کرے کہ بھائی میں کہاں کھو گئی ہوں، جہاں میرے آنسوؤں کو نکلنا چاہیے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میرے آنسو نکلتے ہیں؟ کیا اللہ کے کلام کو سن کر میرے آنسو نکلتے ہیں؟ نکلنا ہی چاہیے. اور انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ معرفت، وہ محبت عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور کہ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا ہے ہمیں، کیوں ہم ایمان نہیں لائیں اللہ پر اور اس نے جب کہ وہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے. دیکھیں اور اس پر بھی ہم ایمان کیوں نہ لائیں جو ہمارے پاس حق آ چکا ہے، جبکہ ہماری تو خواہش ہے کہ شامل کرے اللہ، ہمیں داخل کرے ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ. یہ ہے بات. دیکھیے اصل چیز ہمارا تھیم کیا تھا، یہ جو ہے وہ 7ویں پارے کا یہی تھیم ہے نا ہمارا، سچ. تو بہت حقیقت بات ہے جب کسی انسان کو دنیا کی سچ، زندگی کی سچ، آخرت کا سچ جب اس کے سامنے آ جاتا ہے تو واقعی وہ اللہ کے حضور میں زار و قطار ہوتا ہے، چپ کے روتا ہے، سب کے سامنے بھی اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو واقعی اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے مجھے، میں کیوں اللہ پر ایمان نہیں رکھوں، میں کیوں اس حق کتاب پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کی سنت پر یا قرآن پر کیوں ایمان نہیں رکھوں، میں کیوں نہیں مانوں اس کو، جبکہ میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارا رب نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو کیا پتہ چلا، نیک لوگوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ویسے اعمال کرنے پڑیں گے، عمل صالح کرنے پڑیں گے، تب جا کے کہیں آپ جو ہے اس جنت میں یا پھر نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکو گے.
مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ حیرت ہوئی مجھے اس آیت پر، جب بھی میں اس آیت کو پڑھتی ہوں اور اس کی اسٹڈی کرتی ہوں اتنی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف ان کے کہنے پر میں نے ان کو جنت دے دی، صرف کہنے پر۔ آپ بولو گے یہ کیا بات ہوگی، ابھی تو انہوں نے کچھ عمل بھی نہیں کیے تھے۔ بات آ رہی سمجھیں؟ یعنی دل سے اللہ کا، اس کے رسول کا، اس کی کتاب کا اور آخرت کا اقرار کر لینا ہی، اس میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو کافی سمجھتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر ثواب انہیں دیا اللہ نے اس کی وجہ سے جو ان کا کہنا تھا۔ اب کہنا تو تھا، لیکن یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو صرف زبان سے کہتے رہتے بھائی میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دین پر عمل کرتی ہوں۔ نہیں، وہ صرف زبان سے نہیں کہتے ہیں، وہ بلکہ عمل میں اس چیز کو کر کے دکھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو ٹٹولے، کیا جو میں کہتی ہوں وہ میں کرتی ہوں؟ کیا میرے بولنے میں اور میرے عمل میں کوآرڈینیشن ہے یا پھر تضاد ہے؟ مس میچ ہوتا ہے میرا کہنا اور میرا عمل، بہت بری بات ہے اور یہ بہت زیادہ دھوکے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے کہنے اور عمل کی وجہ سے ہم نے ان کو جنت جو ہے وہ عطا کر دی، وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں بہتی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی انعام، یہی جزا ہم دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہ جہنم والے ہیں۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہیں تم حرام ٹھہراؤ پاکیزہ چیزوں کو جنہیں حلال کیا اللہ نے تمہارے لیے، اور سنو نہ تم حد سے بڑھو، بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا اللہ نے حلال اور پاک، اور ڈر ڈر کے زندگی گزارو اللہ سے، وہ جس پر تم جو ہے اس پر ایمان رکھتے ہو۔ اور نہیں، ہاں اتنی بات کرتے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو درست کر لو، اور جو ہے تم ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پاک جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پاک کی ہے، حلال کی ہے، اس کو حرام مت کرو۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ بولو کہ یہ کیسی بات ہے؟ جی ہاں، یہ ایسی بات ہے۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ تقوی کے نام پر جو ہے وہ بہت ساری حلال چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتے ہیں اور حرام کو جو ہے وہ حلال کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ایک کسی کا مسئلہ تھا ایسا کہ ان کو جب فروٹس وغیرہ کھانے کو دیے جائیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی، اور کیا بول کے، نہیں بھائی میں تو جنت میں جا کر کھاؤں گی یا کھاؤں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تقوی کے نام پر کہ میں تو بڑی پرہیزگار ہوں، میں تو دنیا کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گی، اس طریقے کی باتیں۔ اب دیکھیے کچھ لوگ جائز چیزوں کو بھی اپنے اوپر جو ہے وہ روک لیتے، اپنے اوپر روک لینا ہی حرام ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک چیز کو قرار دیا ہے حلال کہ آپ اس کو کھا سکتے ہو، اس کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن کچھ لوگ بھائی نہیں ہم تو بہت تقوی والے ہیں، ہم بہت پرہیزگار ہیں، ہم یہ نہیں کھاتے، ہم وہ نہیں پہنتے، ہم وہ نہیں اوڑھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں حد سے مت بڑھو۔ تم کو جب کہہ دیا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اب کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ تقوی کے نام پر نا، نہیں نہیں میں یہ نہیں کھاتی، وہ نہیں کھاتی۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بہت فیکٹ بتاؤں میں آپ کو، جیسے کہ مسلمان کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی یہ دیکھا گیا ہے، جو انسان نیچر سے ہٹ کے بات کرتا ہے، نیچر سے ہٹ کے اگر اس نے اس چیز کی قسم کھا لی کہ بھائی میں نہیں کروں گا یا نہیں کرتا ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ اکیلے جو ہے وہ اکیلا پن جو ہے کہنا چاہیے کہ اس کی طاق میں رہتے ہیں کہ کب میں اپنے آپ کو اکیلے جو ہے پاؤں اور یہ کام کروں۔ جیسے سمجھے کہ کچھ مذاہب میں لوگوں نے شادی بیاہ اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، رائٹ؟ اب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بہت اندر کی بات بتا رہی ہوں۔ اکثر سننے میں آتا ہے، بہت سارے نیوز رپورٹ وغیرہ میں بھی ہم نے سنے دیکھیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو کیا کرتے، دنیا سے تیاگ لے لیتے نا، سنیاس لے لیتے جس کو کہا جاتا ہے نا ان کی زبان میں، اکثر ایسے لوگوں کو بہت زیادہ بے حیائی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ دیکھیے فطرت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں نا، ہم شادی نہیں کریں گے، انسان کی ضرورت ہے شادی بیاہ اور جسمانی ضرورت پوری کرنا۔ اب جب وہ انسان جائز طریقے سے نہیں کرتا ہے تو ناجائز طریقے سے کرتا ہے، پھر ایسے لوگوں کو جو ہے وہ گندی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں وہ لوگ کہ اپنے ہی لیڈر کے ساتھ وہ گندی جو ہے اعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہو گیا یہ؟ اسی طریقے سے تو دیکھیے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے اس کو بندے کو کوئی حق نہیں کہ اس کو اپنے اوپر حرام کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آئی کہ کچھ لوگ ایسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، عنہا کے پاس آتے ہیں کہ آپ کے دن بھر کے اعمال کیا ہے یا ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو خیر آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ انہوں نے بتایا کافی باتیں۔
تو ان لوگوں نے کہا اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہے. تو اس میں سے ایک بندہ اس نے قسم کھائی کہ میں کبھی جو ہے وہ یہ نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا کہ میں پوری رات دن رات جو ہے وہ صرف عبادت کرتے رہوں گا. ایک نے کہا کہ بھائی میں جو ہے ہمیشہ روزے رکھتے رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کیا ان لوگوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جبکہ حلال کیا ہے اللہ نے. نکاح کرنا نہیں کرنا چھوڑنا رکھنا سب یہ اللہ نے حلال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزے بھی رکھو کھانا بھی کھاؤ. تم راتوں کو سو بھی دن میں جو ہے وہ کام کرو رات میں آرام کرو. یہ کیا کیا انسان خود اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لیتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا ان سے کہا کہ لوگوں دیکھو میں تمہارے درمیان ہوں میں موجود ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں میں کھانا بھی کھاتا ہوں میں راتوں کو سوتا بھی ہوں میں عبادت بھی کرتا ہوں میں نکاح بھی کرتا ہوں. تو اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے کہ میری سنت پر عمل نہیں کرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کتنی بڑی وعید دے دی گئی تھی دیکھیے اس وقت ان کو. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بالکل بھی ان چیزوں کو جس کو میں نے حلال کیا ہے اس کو حرام مت کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اب آپ کو کچھ لوگ دیکھیے کہ گوشت نہیں کھاتے ہیں. اللہ نے تو حلال کیا ہے نا. کیوں روکا بھائی پسند نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک الگ بات ہے دیکھیے بہت فرق ہے اس چیز میں کہ وہ آپ کے فار ایگزامپل ہوتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ خیر نان ویج کھاتے ہیں تو وہ ان کے جسم میں جا کے کچھ سائیڈ افیکٹ کر دیتا ہے یا پھر سمجھیے آپ کی کچھ تکلیف بڑھ جاتی ہے جو بھی خیر بیماری کے تقاضے ہیں. لیکن فطری طور پر انسان خود سے جو ہے اس کو جو ہے وہ نہ کھائے یہ بہت بری بات ہے. مزید اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. ٹھیک ہے ایک دو چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. اور یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر واقعی تم مومن ہو تو تم ہمیشہ کھانے پینے سے پہلے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو ضرور دیکھو گے. دیکھیے کہ حلال جو ہے آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیتیں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر حرام بہت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. حلال اگر تھوڑا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو جانچیں ٹٹولے کہ میں جو کچھ کھاتی ہوں وہ حلال اور طیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہے لیکن آپ جو چیزیں کھا رہے ہیں وہ حرام ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرام کمائی ہوتی ہے لیکن چیزیں حلال کھا رہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے. یہاں سورس آف انکم بھی آپ کا حلال دیکھا جائے گا اور آپ جو کھا پی رہی ہیں وہ بھی حلال طریقے سے ہونا چاہیے. چلے یہ تو ہو گئی ایک انسان کی کہ ایمان کی پاکی نفس کی پاکی. دوسری جو آیت آ رہی ہے آیت 89 بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں آپ اس کو ٹاپک دے سکتے ہو کہ انسان کو اپنی زبان بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرے گا تمہاری بیکار فضول قسموں میں. یہ کیا ہے؟ ہاں لیکن وہ پکڑ کرے گا تمہاری اس پر جو تم نے پکا جو ہے پکی قسم جو کھا لی ہے. تو کفارہ اس کا جس نے پکی قسم کھا لی اور اس قسم کو پورا نہ کرے تو کفارہ اس کا یہ ہے کہ کھانا کھلائے 10 مسکینوں کو 10 محتاجوں کو اوسط درجے کا جو کھلاتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو اور یا پھر غریب کو لباس کا انتظام کرو یعنی پہناوے دو اس کو یا پھر آزاد کرو ایک گردن. ٹھیک ہے ایک قیدی کو آزاد کرو. اور اگر تم نہ پاؤ کیا کسی قیدی کو آزاد کرنا نہ پاؤ تو یہاں پر اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسی غلامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ہر انسان اپنے آپ میں آزاد ہوگا. تو کیا کرے وہ 3 روزے رکھے. یہ کفارہ ہے یہ سزا ہے تمہارے قسموں کی جب تم کھا بیٹھتے ہو اور حفاظت کرو اپنی قسموں کی. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. شکر گزاری نکلتی ہے. دیکھیے کہ پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ بقرہ میں کہ قسم بلا وجہ نہیں کھانی چاہیے. قسم کے کچھ ہم نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھی تھی. اب یہاں پر ایسا یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو لوگ قسم کھا بیٹھے تو اگر اس قسم کو وہ پوری نہ کریں تو اس کا کفارہ کیا ہے اور اگر وہ پورا نہیں کرتے ہیں تو اس کا وبال کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے بہت زیادہ غور و طلب بات ہے. یہ قسم قاف سین میم کتنے لیٹرز اس کے اندر 3 لیٹرز. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ دے رہے ہیں کہ 3 حرف کا تم نے قسم کھا لیا اس کو تم نے پوری نہیں کی اور دیکھیں کہ تمہیں وہ جو تمہاری حرکت ہے تمہیں 3 روزے تک لے جا سکتی ہے. کتنی بڑی بات ہے. انسان کو دیکھیں کہ درجے کوشش کرنی چاہیے کہ بیکار جو ہے وہ قسمیں
نہ کھائے۔ پھر اسی طریقے سے آگے کچھ حرام کی باتیں آ رہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، در حقیقت شراب اور تمام نشے کی چیزیں جو ہیں اور سٹے بازیاں یا جوئے وغیرہ اور مشرکانہ رسومات جو آستانوں پر جا کر کیے جاتے ہیں، اور قسمت کے کھیل پاسے وغیرہ تیر کے ذریعے جو معلوم کیے جاتے ہیں، یہ سب رج سن ہے، یہ سب گندگی ہے، شیطانی عمل ہے، پھر بچتے رہو اس سے، ہو سکتا ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ بیکار کے کام جو کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اس گندگی سے نکلنا چاہتے ہو، فلاح پانا چاہتے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ یہ ہے وہ آیت جہاں پر کمپلیٹلی شراب کو حرام کر دیا گیا۔ شراب دیکھیے کہ کوئی کہتا ہے نا کہ بھائی شراب کو حرام کہاں ہے، حرام ورڈ کہاں پر لکھا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اے شراب، ستیہ ناش تو تیرا کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سود اور سور کے گوشت اور ان تمام چیزوں کے ساتھ رکھا ہے، حرام کی کیٹیگری میں تو آتا ہے۔ دیکھیے جب تک آیتیں اتری نہیں تھی حرام کی تب تک صحابہ پیتے تھے، جی ہاں پیتے تھے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ تم اس چیز کا اعلان کر دو، اور کہتے ہیں وہ کہ جب جا کر میں نے اعلان کیا، منادی کیا میں نے کہ اے لوگوں سنو، اللہ نے شراب کو حرام کر دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی محفلیں جمی بھی تھی، لوگوں کے ہونٹ تک جام لگے ہوئے تھے، ہاتھ میں جام تھے، لیکن سب کچھ پھینک دیا گیا۔ کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اس کا سرکہ بنا کے رکھ لیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جس کا زیادہ حرام ہے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ ایک پاک پانی ہے، پانی الحمدللہ پاک ہوتا ہے، پیشاب کا ایک قطرہ آپ ڈال دو گے تو کہ پانی پاک رہے گا؟ شراب کا ایک قطرہ آپ اس میں ڈال دو گے تو کیا وہ پاک رہے گا؟ نہیں۔ یہی ایسی ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پیچھے حلال اور طیب کی بات تھی نا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہاری اگر سمجھو کہ تھوڑی سی انکم اگر حلال کی ہے، اس میں تم نے حرام کی آزمائش جو ہے وہ جو ہے اگر تم نے اس میں ملاوٹ کر دی اس کی، اوکے، آمازش اگر تم نے کر دی اس کے اندر، تو ڈیفینیٹلی وہ تمام کمائی تمہاری حرام ہو جائے گی۔ آپ کے دسترخوان پر 10 چیزیں حلال ہے، ایک حرام چیز آپ نے رکھ دی تو سب کچھ حرام ہو جائے گا۔ خون میں جا کے خون میں کیا عمل کرے گا وہ؟ تو یہاں پر دیکھیں کہ جب اتنی ساری باتیں بتا دی گئی کہ ساری، اچھا اس سے شراب ہی نہیں، ہر وہ چیز نشہ آور چیز، مطلب کوئی بولے بھائی اچھا چلو بھائی شراب حرام ہے، مطلب ڈرگس لے سکتے؟ جی نہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں جو انسان کو بدحواش کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہوش میں نہیں رکھتی ہے، اس کے ہوش و حواس جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہے وہ حرام کی کیٹیگری میں جائے گی۔ اور دیکھو اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی تمام خبیث چیزوں کی ماں کہا گیا ہے، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ چلو پی لیے تو کیا ہو گیا، اس کے بعد دیکھیے وہ کتنی گندی گندی حرکتیں کرتا ہے، قتل تک وہ کر دیتا ہے، زنا تک وہ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ در حقیقت چاہتا ہے شیطان کہ وہ واقع کر دے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض، نشہ آور چیز اور جوئے کی جو ہے جو بھی قسمیں ہیں اس کے ذریعے، اور وہ روک دے تم کو اللہ کے ذکر سے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے دیکھیے اس میں۔ آج دیکھیے کہ یہ شیطان کا کہ ایجنڈا ہے، یہ شیطان کی چال ہے، کیوں تمہارے بیچ میں نشہ آور چیزوں کو لاتا ہے، کیوں تمہیں جو ہے وہ جوا شراب اس کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ تم اللہ کے ذکر سے رک جاؤ۔ اور دیکھیے کہ جو لوگ فال وغیرہ کھولتے وہ بھی حرام ہے، ہاں، کہیں آستانوں پر جا کر جو ہے وہاں پر بھئی ہمارے بزرگ کے نام پہ بکرا ذبح کرنا ہے، وہ فلاں درگاہ پہ جا کے کریں گے، وہ فلاں پیڑ کے نیچے جا کے کریں گے، اسی جگہ پر کریں گے بس۔ تو یہ سب شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کا تو ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ تیر اندازی کر کے، اصل میں عرب میں ایک معمول کیا تھا کہ جب انہیں کسی کام کو کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے تو تین ایک پرچی بناتے تھے، 3 پرچی بناتے تھے، ایک میں لکھتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کام کر لو، ایک میں لکھتے تھے نہیں کرو، اور اگر خالی پرچی آتی تھی تو اس کا مطلب اس عمل کو بار بار کرتے جاؤ۔ آپ سوچیں کیا لاجک ہے، کتنا بیوقوف ہے انسان کہ ایسے ایسے کام کرتا ہے وہ۔ آج بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے مسلمانوں میں بھی کثرت سے ایک تعداد ایسی ہے، بچہ ہوا نام رکھنے کا ہے، او بابا جی کو بلاؤ ذرا، وہ ہمارے بزرگ سے پوچھ کے آؤ، فال کھولو، ہم نے فال کھولا ہے، اس حرف سے نام رکھنا ہے۔ مجھ سے کئی لوگ نام پوچھتے ہیں، بھائی اسی نام سے حرف سے نام بتانا، کیوں بھائی ہمارے جو ہے بزرگ صاحب نے، ہمارے ملا صاحب نے جو ہے نا فال کھولا ہے، تو بتائیے یہ کوئی سنت ہے؟ اللہ کی پناہ۔ تو ایسی بیکار چیزوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے، سمجھ گئے؟ تو کوشش کرے، ہر درجہ کوشش کرے کہ ایسے دیکھیں کہ سب جاہلوں کی حرکتیں ہیں، اور اس
تمام چیزوں سے ایسے طریقوں سے انسان جو ہے وہ واقعی سچ، حقیقت اور ان تمام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے. اپنے آپ کا جائزہ کرتے جائیں، جہاں میں نہ کہوں وہاں پہ بھی محاسبہ کرتے رہیں. تو چلے بھائی آگے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں شیطان تو چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور اس کی عبادت سے روک دے. تو بتاؤ فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آؤ گے؟ کوشچن مارک. آپ بھی جواب دے دیں. میں تو دے رہی ہوں یا اللہ تعالیٰ میں تو باز آ جاؤں گی، میں باز آ گئی، میں رک گئی ان تمام کاموں سے. اور اللہ کا شکر ہے میں تو کرتی بھی نہیں تھی ان سب کاموں کو. لیکن دیکھیے کہ جس وقت آیتیں اتر رہی ہیں، اب آیتیں اتر رہی تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان سے پوچھو فہل انتم منتہون. صحابہ نے کہا کہ ہاں اللہ ہم رک جاتے ان تمام کاموں سے. آپ بھی جواب دے دیں اور کہیں، کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، چپکے چپکے دل میں کہیں، زور سے نہ کہیں. آپ کو فیل ہوگا ارے گھر والے کیا کہیں گے، پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے. دل میں کہہ دے چپکے سے اللہ تعالیٰ ہاں میں رک گئی ان تمام کاموں سے. انشاءاللہ میں کبھی ایسے کام نہیں کروں گی، ویسے بھی میں کرتی رہتی، لیکن انشاءاللہ میں آگے بھی تیرے حکم سے نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیں، اب سوال اٹھتا ہے چلو بھائی اب یہ برائیاں ہیں تو اب کرے کیا انسان؟ سولوشن ڈھونڈتا ہے نا. اب برائی سے بچنا ہے تو حل بھی ڈھونڈنا پڑے گا نا. آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہاں میرا بھائی، میرا شوہر یا میرے ابا یا پھر میرا بچہ کوئی اس برائی میں پھنسا ہوا ہے، میرا خاندان پھنسا ہوا ہے، تو میں کیا کروں؟ کیا وہ عمل کروں کہ اس برائی سے انہیں نکال لوں؟ چلے بولے کس کے ذہن میں آ رہا ہے سوال، جلدی سے جواب ملے گا پھر انشاءاللہ. کیا بول رہی مجھے بولیے، چلیے آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں اب چھوڑو کلاس کے بعد چلیے بتائیں کسی سسٹر کے ذہن میں آ رہی ہے بات؟ ویڈیو ہے نا ہوں تو فون نمبر ویریفیکیشن کرنے دو. اچھا. اللہ کی پناہ، یہ غور و فکر ہے آپ لوگوں کا کہ اتنی خاموش ہے کہ اگر ایسی کوئی برائیاں کسی کے اندر ہے تو آپ کیا اس کا کریکشن نہیں کریں گی؟ بولیے. آپ نہیں چاہیں گے کہ تو پھر اتنی دیر لگتی ہے آپ کو جواب دینے کے لیے؟ تو دیکھیے کہ واحد ایک ہی راستہ ہے اس کا، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 92 میں بتا رہے ہیں. لکھ لیجئے اس آیت نمبر کو کہیں پر. کسی کے اندر سے کسی بھی طریقے کی کوئی برائی آپ کو ختم کرنی ہے تو بس ایک واحد راستہ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا. اللہ کا کہنا مانو، اس کے رسول کا کہنا مانو اور بچتے رہو ایسے گناہوں سے. بات آ گئی سمجھ میں؟ آپ چاہتے ہیں کسی کے اندر سے برائی ختم کرنا، کچھ نہ کریں، اس کو صرف اور صرف اللہ کے کلام سے جوڑ دیں. حیرت ہوگی آپ کو کہ کس درجے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے اندر کریکشن کر دیں گے. لکھے واحد علاج ہر برائی کا، چاہے وہ کوئی بھی برائی ہو، دین کی ہو دنیا کی ہو، آپ اس کو اللہ کے کلام سے جوڑ دیں. جب وہ اللہ کے معرفت حاصل ہو جائے گی، اس کو جب اللہ کے قریب ہو جائے گا تو خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو تمام برائیوں سے نکال دیں گے. مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھو کرنا تو تمہیں یہ ہے، ہاں لیکن سبھی کو یہ چیز پسند نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی اسی آیت میں فوراً یہ کہہ دیا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر اگر تم پلٹ جاؤ تو جان لو کہ در حقیقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے واضح طور پر. چلے بھائی اب آپ بولو گے بھائی آپ کیا کہتی ہو، میں نے تو بڑی کوشش کر لی. کوئی بات نہیں، اب تک اپنی زبان سے کوشش کری نا، اب اللہ کی آیتوں کے ذریعے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کوئی مانا تو ٹھیک، نہیں مانا تو آپ کا کام صرف کنوے کرنا ہے، کنونس نہیں کرنا ہے، پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. مزید اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نہیں ہے ایمان والوں پر جو عمل کرے نیک، کیا نہیں ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر اس بات میں کہ وہ جو ہے وہ اس پر جو وہ استعمال کر چکے ہیں، جبکہ وہ تقوی پر قائم ہوں اور ایمان پر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوں اور عمل صالح کر رہے ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ تقوی والے بنتے رہے، پھر وہ ایماندار بن گئے، پھر تقوی والے بن گئے، تقوی میں ایک دم زیادہ بڑھ گئے اور نیکیاں کرتے رہے. اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دیکھیے یہاں کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے. اب کیا بات ہوتی ہے پتہ ہے؟ دیکھیں کہ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں پر، ایسے ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ
پیچھے یعنی ان سے ایسا کچھ کام ہو گیا ہے، ایسی کوئی چیز وہ استعمال کر چکے ہیں کہ اب انہیں پتہ چلا ہے کہ نہیں یہ اللہ کی نافرمانی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ یعنی وہ عمل ہے. کبھی انسان کچھ برائی کر لیتا ہے، پھر فوراً اللہ کے حضور میں توبہ استغفار کر کے نیکی کی طرف آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں واقعی ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے، نہ کہ ایسے لوگ جو برائی کر رہے اور اسی میں ہر دھرمی پر پڑے ہوئے. کر لیا تو کیا ہو گیا، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا نا مجھے. ارے میں تو امت محمدیہ ہوں نا، ایسے کیسے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالے گا. ایسے ہر دھرمی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ 4 حقیقتیں آپ کو میں بتاؤں کہ واقعی جب انسان جو ہے ان 4 حقیقتوں کو جب پہچان جاتا ہے تب وہ محسن کے درجے کو پہنچتا ہے، تب اس کے اندر تقویٰ آتا ہے، جب ایسی خوبصورت زندگی وہ گزارتا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 کہ وہ اللہ کی پہچان کر لیتا ہے، اللہ کو پہچان جاتا ہے، اللہ کی حقیقت کو پہچان جاتا ہے کہ ہاں یعنی کہ اللہ تو نے جو ہے مجھے بنایا ہے، مجھے صرف تیری عبادت کرنی ہے، تیری اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی معرفت اللہ کی کتاب کے علاوہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی. دوسری حقیقت جب وہ پہچان جاتا ہے پرپس آف لائف، مجھے کیوں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے. آپ سے میں ایک سوال کروں، اگر انسان کی زندگی کے کون سے 2 دن بہت خاص ہوتے ہیں؟ بتائے گا آپ میں سے کوئی مجھے؟ شاید پہلے جن سے میں پوچھا ہے میں نے، شاید انہیں یاد ہو. نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں، ایک ریویژن ہو جائے گا. انسان کی زندگی کے 2 دن کون سے 2 دن بہت خاص ہوتے ہیں؟ بتائیں جلدی جلدی، چلے جس کے ذہن میں جو بھی آ رہا ہے بتاتے جائیں. جب وہ پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے تبھی. اوکے، جب وہ پیدا ہوتا ہے اور جب مرتا ہے. چلے اوکے ٹھیک ہے. اور کوئی؟ کیونکہ یہ 50% صحیح ہے، 50% صحیح نہیں ہے. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ حصہ لیا کرے، دیکھیں آپ لوگ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا کریں، جب وہ نہیں تو مجھے آپ لوگ جب وہ ہدایت جی پر جب وہ ہدایت پر آتا ہے. اوکے، اور یہ تو ایک ہو گیا، اور ایک بھٹک اوکے. جاتا ہے. او نو 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 نو، یہ تو 100% غلط ہو گیا. غلط ہے گیا، غلط ہے اللہ گیا. اکبر. چلے ہدایت میں پر آتا بتاتی ہے. ہوں آپ کو. نہیں میں بتاتی ہوں. دیکھیے پہلے تو نذرانہ باجی نے جو کہا کہ 50% ان کا صحیح تھا کہ انسان جب زندگی میں آتا ہے، جب انسان زندگی میں آتا ہے اس کی زندگی کا بہت اہم دن ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب وہ زندگی میں آنے کا مقصد سمجھ جاتا ہے، دا پرپس آف لائف سمجھ جاتا ہے. بھائی میں کیوں دنیا میں آیا ہوں؟ آپ کے بچے بھی اکثر سوال کرتے ہوں گے نا، کیوں اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے نا، اس سوال آتا ہے نا. تو انہیں سمجھائیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. سورۃ داریات میں انشاءاللہ ہم جا کے دیکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میں نے پیدا کیا انسانوں جن کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ اکبر. تو کیا پتا چلا آج انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اکثریت انسان نے اس مقصد کو فوت کر دیا ہے. تو دوسرا دن انسان کی زندگی میں کب اہم ہوتا ہے؟ جب پرپس آف لائف، مقصد حیات کو وہ سمجھ جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کی مقصد کو جو ہے وہ پا لیتا ہے، تو وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، تو پھر اس کے سامنے یہ حقیقت کھل جاتی ہے. تیسری حقیقت کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ کہ وہ دنیا کو سمجھ جاتا ہے، دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے. بھئی دنیا کیا ہے؟ کبھی آپ کو دنیا سے لگاؤ نہیں تو کہیں کہ کیا دنیا ہے؟ 4 دن کی زندگی، اس میں سے مجھے نہیں پتا کہ 3 دن گئے، 3.5 دن گئے، 2 دن گئے میری زندگی کے، نہیں پتا ہے. اچھا، اور اس کے بعد دیکھیں کہ یعنی کہ اس میں سے بھی میں نے کیا عمل کیا کیا نہیں کیا. دنیا کی حقیقت کو جب پہچان جاتا ہے تو دنیا سے محبت اس کی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ موت کی حقیقت کو جب پہچان جاتا ہے، سوچا کرے کہ یہ سب کچھ مجھے چھوڑ کر جانا ہے، کوئی چیز میرے ساتھ نہیں جائے گی. اور دنیا کی حقیقت کو پہچاننے کے بعد وہ کبھی بھی پھر اس دنیا کی طرف نہیں بھاگتا ہے، وہ ہمیشہ وہ کام کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے انشاءاللہ. اب دیکھیں کہ اب اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ تقوی پریکٹیکلی کیسے انسان جج کرے کہ بھائی میرے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ضرور آزمائے گا تمہیں اللہ کسی ایسے شکار سے جو پہنچ میں ہو تمہارے ہاتھوں کے اور تمہارے نیزوں کے. اس طرح اللہ آزمائے گا کہ کون ڈرتا ہے اس سے بن دیکھے. پھر سن لو جو وہ حد سے آگے بڑھ جائے گا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا بات پتہ چلی؟ کہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اللہ کی محبت میں کوئی چیز چھوڑتے ہیں،
اکثر آزمائشیں آپ کی اسی چیز پر آئیں گی جو آپ کو پسند ہوگی. یہ لکھ لیں اپنا نوٹ میں، اپنے نوٹ میں کہیں بڑا بڑا کر کے. آج میں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی مجھے اسی چیز سے آزمائیں گے جو مجھے پسند ہے. بچوں میں دیکھیے کہ آپ کو جو بچہ بہت پسند ہوئے گا اکثر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی سے آپ کو آزمائیں گے. آپ کو اگر کہ مال بہت پسند ہے، مال کے ذریعے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ. آپ کو نیند بہت پسند ہے، اللہ نیند کے ذریعے آپ کو بہت آزمائیں گے. ایسی بہت ساری چیزیں. آپ کو بڑی عزت پیاری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عزت کے ذریعے آپ کی آزمائش کریں گے اپنے راستے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو آزمائش کریں گے، کیوں؟ تاکہ وہ یہ جانچ لے کہ اس کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے. دیکھیے کہ ان آیتوں کو اپنے بچوں کو سنایا کریں، یہ تقویٰ اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں کہ بیٹا دیکھو، جیسے کہ بچے کچھ لوگ ہیں نقل وغیرہ کرتے ہیں نا، کاپی وغیرہ کر کے ایگزام میں لکھتے ہیں، تو انہیں بتائیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بیٹا، آپ کی ٹیچر نہیں دیکھ رہے، آپ کے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرے گا کہ آپ کو فل چانس ملا ہے کہ آپ کاپی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لیکن دیکھو یہ تقوی کی نشانی ہے کہ آپ کو چانس ہے، اس کے باوجود آپ اس چانس کا کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے یا پھر اپنی جو ہے وہ چالاکیاں کر کے. مزید اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، نہ تم شکار کرنا جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو، اور جو شکار کرے احرام کی حالت میں تم میں سے جان بوجھ کر، تو سزا اس کی یہ ہے کہ اس جیسا ہی ایک جانور دے جس کا اس نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے، جانوروں میں سے جو اس نے شکار کیا ہے اس، اور یہ جانور کیا ہوگا، کون ہوگا، اس کا فیصلہ کرے گا دو انصاف والے تم میں سے، اور یہ جو قربانی دی جائے گی کعبہ کو پہنچائی جائے گی، یہ ہے وبال، یہ ہے کفارہ. اوکے، یعنی کہ اگر تم سمجھو کہ نہیں تم اگر اس جیسا جانور پا رہے، فار ایگزامپل کہ اگر آپ نے کسی بکری کا ہرن کا یا کسی کا بھی شکار کر لیا احرام کے حالت میں، تو سیم ویسا ہی آپ کو جو ہے وہ کفارہ دینا پڑے گا. نہیں دے سکتے، یا پھر سیکنڈ آپشن کیا ہے، یا کفارہ دے، اس کا کھانا کھلائے مسکینوں کو، اور یا برابر اس کے روزے رکھے تاکہ وہ چکھے وبال اپنی حرکتوں کا. اب بولے بھائی پہلے کے لوگ بھی تو ایسے کرتے تھے، تو کوئی بات نہیں، عفا اللہ عما سلف، پہلے جو تم کر چکے ہو تو اللہ نے معاف کیا. اس پر بھی شکر نکلتا ہے اللہ کا کہ اللہ پہلے جو ہم کر چکے ہیں نالج کی نہیں ہونے کی بنا پر سب اللہ نے معاف کر دیا. اب نالج آنے کے بعد بالکل ایسی حرکتیں نہیں کرنا ہے. ہاں سن لو، جو تم میں سے دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ بہت زبردست انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیے کہ بول رہے ہیں تمہیں تمہارے کیے کا وبال ملے گا. تو کیا پتہ چلا، انسان جو حرکتیں اللہ کی نافرمانی میں کرتا ہے تو اس کا وبال اس کو جو ہے وہ چکھنا پڑتا ہے، اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اس کے بعد دیکھیے اگلی آیتوں پر چلتے ہیں. پھر کیا کرے انسان؟ تو اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں ایک شکار جائز ہے، اور وہ کیا ہے؟ دیکھتے ہیں آیت نمبر 96 میں. حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے سمندری شکار اور اس کا کھانا بھی، اور کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے اور قافلے والوں کے لیے بھی فائدہ ہے. اور حرام کیا گیا ہے تم پر شکار زمین کا جب تک تم رہو احرام کی حالت میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جو ہے وہ جمع کیا جائے گا. یہ ہے دلیل. دیکھیے سی فوڈ آپ ذبح نہیں کرتے ہو تو بھی کھا سکتے ہو. یہ دلیل ہے یہ آیت دلیل ہے سی فوڈ کی. اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں اچھا کھیکڑا کھا سکتے کیا، یہ کھا سکتے کیا، وہ کھا سکتے کیا، جھینگا کھا سکتے کیا، ہے نا، سوال آتا ہے نا. ایک سمپل سی بات یاد رکھیں کہ یہاں پر اللہ نے کیا کہا، زمین کا شکار نہیں کرنا ہے. بس ایک سمپل سے لک آؤٹ آپ یہ رکھیں کہ پانی کا وہ جانور جو زمین پر بھی چل سکتا ہے اس کو آپ نہیں کھا سکتے. بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن پانی سے نکالتے ہی وہ زمین میں نہیں رہ سکتا ہے، مر جائے گا، یعنی پانی میں ہی وہ زندہ رہے گا، آپ اس کو کھا سکتے ہو. تو مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں گے کیکڑے کا کیا معاملہ ہے. پھر زمین پہ چلتا ہے وہ تو نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نا کہ عفا اللہ عما سلف، پہلے کھا چکے نا، معاف کر دیا اللہ نے، اب پتہ چل گیا نا تو رک جاؤ، مت کھاؤ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے، لوگ ایسا بولتے ہیں نا کہ یعنی کہ دیکھو کہ بہت انشاءاللہ آگے بہت ساری آیتیں ہم کو شرک اور توحید کے تعلق سے ملے گی کہ شرک اور توحید میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. شرک کی باتیں انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. یہاں تھوڑا سا مائنڈ آپ کو میں سیٹ کر دوں
کہ شرک اور توحید میں جو ہے وہ زمین و آسمان کا فرق ہے؟ جی نہیں، زمین آسمان کا فرق نہیں ہے شرک اور توحید میں، بلکہ بال برابر فرق ہے۔ اور وہ کیا ہے پتہ ہے؟ جس نے اطیع اللہ اور اطیع الرسول کیا، اللہ اور اس کے جو ہے رسول کا کہنا مان لیا، تو سمجھ جائیے کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتے ہیں۔ اور اس کی بالکل اپوزٹ، جس کی زندگی سے اطیع اللہ اطیع الرسول نکل گیا، بچا کیا پیچھے؟ پتہ ہے آپ کو کیا بچتا ہے؟ رسومات بچتی ہے، باپ دادا کا کلچر بچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر انشاءاللہ آگے ہم آیتیں دیکھیں گے اسی کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم جو ہے اللہ کی طرف جو ہے لوگوں کو بلاؤ تاکہ لوگ جو ہے وہ بدعتی کام سے بچیں۔ آج اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ کر لوگ بدعت کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں ایک سمپل سی بات آپ دیکھیں کہ آپ کی نقلی کرنسی لے کر آپ کسی ملک میں اس کو چلا نہیں سکتی ہیں، ایون اپنے ملک میں بھی نقلی کرنسی آپ نہیں چلا سکتی ہیں، تو بتائیں غلط عمل کر کے کوئی جنت میں کیسے جا سکتا ہے کیا پاسبل؟ یہ بالکل بھی نہیں۔ جب اتنے احکامات آپ کو بتائے جا رہے ہیں تو پھر بی کیئرفل نا، کیوں اس طریقے سے اپنے اعمال کو انسان خراب کرتا ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کیا فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ، آیت نمبر 98، کہ اللہ نے بنایا کعبۃ اللہ کو حرمت والا گھر، انسانیت کے لیے قیام کی جگہ ہے، اور مہینے حرمت والے اور قربانی کے جانور اور گلے میں پٹے ڈلے ہوئے جانور، یہ بھی سارے حرمت والے ہیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں؟ یہ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ وہ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جان لو، اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ سخت پکڑ والا ہے، اور ان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا بھی۔ ایسا بہت کم آپ کو ملے گا کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات ایک ساتھ آ جائے کہ بھائی اگر تم جو ہے وہ سنت سے ہٹے، تم جو ہے اللہ کی نافرمانی پہ آ جاؤ گے، رسول کی نافرمانی پہ آ جاؤ گے، تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر لے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا، نہیں چلتا ہے، کچھ مان لو، کچھ کر لو، نہیں ایسا نہیں چلے گا۔ اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر تم نے کہنا مان لیا، اگر تم عمل کرتے رہے، تو پھر میں غفور الرحیم ہوں، تمہارے ماضی کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اور یہ بھی بات سن لو، نہیں ہے ہمارے رسول کی ذمہ داری مگر صرف پہنچا دینا، اور اللہ وہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ اپنا محاسبہ کریں، کیا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو میں کرتی ہوں وہ میرا رب سب کچھ جانتا ہے، اور جو میں چھپاتی ہوں میرا رب اس کو بھی جانتا ہے؟ یقین ہے آپ کو اس بات کا؟ ہے تو الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خود یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیا آپ ان سے کہہ دیجئے نہیں برابر ہو سکتا ہے ناپاک اور پاکیزہ، خواہ بھلی لگے تجھے کثرت خبیث کی۔ کیا پتہ چلا؟ یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا پیچھے، اس ٹاپک کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ناپاک حرام چیز کتنی بھی آپ کے پاس ہو، لیکن وہ ناپاک تو ناپاک ہی ہے، آپ کو چاہے کتنی بھی اچھی لگے، وہ اللہ کی نظر میں اچھی نہیں ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو اے عقل والو، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیے ہاں، لیکن ایک چیز ہے، ایک چیز کو آپ یاد رکھیں، نیچے رکھو بیٹا، کہ اگر وہ کثرت، فار ایگزامپل اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، بہت اولاد دیا ہے، بہت دنیا کی زندگی کا عیش و آرام، ہر چیز کے ریل پہ آپ کے پاس ہے، آپ جج کر لیں، اس چیز کو ٹیسٹ کریں۔ کیسے؟ کہ اگرچہ دیکھیں کہ وہ کثرت، وہ زیادہ سے زیادہ چیزیں، اگر جب وہ سکون کے ساتھ آپ کو حاصل ہوئی ہے نا، تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ مطلب یہ ٹھیک ہے، سکون ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ آپ نے لیا ہے اس کو، اور ہدایت پر آپ ہے، اور اس کا صحیح استعمال کر رہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ایسی عورتیں جنہیں بڑا گھر چاہیے بھائی، جو ہے وہ بڑی بڑے کوٹھی چاہیے، بنگلے چاہیے، اور اس کے بعد جب وہ ان کو مل جاتا ہے تو ان کی حالت دیکھیں، آپ ان کی حالت دیکھیں۔ بڑے گھر کی طلب رکھنے والے جب انہیں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں دے دیتے ہیں جس کی ڈیمانڈ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، سکون کیوں نہیں ہوتا ان کی زندگی میں؟ آپ میں سے کوئی اس بات پہ غور و فکر کرتا ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ سکون کیوں نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی میں؟ بولیے، واٹس دی ریزن؟
باجی کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں نا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے نا. اوکے, دنیا کی زندگی مصروف ہو جاتے ہیں. اور سورس دیکھا جائے گا. نہیں, سکون کا تعلق دیکھیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پھر آپ کا سورس دیکھا جائے گا کہ یہ گاڑی, یہ بنگلہ, یہ جو آپ نے اتنے بڑے بڑے بزنس کھڑے کر رکھے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں سکون نہیں. بھائی آپ تو یہ چیزیں چاہتی تھی, کیوں نہیں ہے سکون؟ کیونکہ وہ خبیث طریقے سے آیا ہے, کیونکہ وہ ناجائز طریقے سے آیا ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ لیکن وہ کثرت, اور انسان دیکھے کہ تھوڑا ہے اس کے پاس, تھوڑی ہے, کم بچے ہیں اس کے پاس, سمجھو کہ اس کے پاس چھوٹا سا گھر ہے اور وہ اپنا بھی نہ ہو, لیکن اگر وہ جائز طریقے سے کما رہا ہے, کھا رہا ہے, اس کی زندگی میں بہت سکون رہتا ہے. تو اصل چیز اللہ تعالیٰ نے وہی کہہ دیا کہ تم جو ہے وہ ناپاک چیزوں کی طرف مت جاؤ. تمہیں بھلی یعنی کثرت جو ہے وہ ناپاک چیزوں کی کتنی بھی اچھی لگے, پھر بھی تمہیں اس کے جو ہے وہ قریب نہیں جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ناپاک اور پاک کو جو ہے وہ برابر نہیں کر سکتا ہوں. آگے بات سمجھ میں؟ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو دنیا میں بہت لیمیٹڈ چیز دی ہے, اور ایسے لوگ جو اچھے کام نہیں کر رہے ہیں, جو اچھے کام کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں سب کو برابر تھوڑی کر دوں گا. اللہ سے ڈرو اور کثرت کی جو ہے وہ تڑپ میں مت رہو, زیادہ کے چکر میں مت پڑو, بلکہ تھوڑا اللہ دے اپنی رضا کے ساتھ دے. دعا کیا کرے, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ وہ رزق دے جس میں تیری رضا ہو, تیری رضا کے ساتھ مجھے رزق دے, سکون والا رزق دے. تو ایسی دولت دے مجھے جس سے تو راضی رہے. صرف دولت مانگتے ہیں نا تو دیکھیے اس سے سکون کبھی نہیں ملے گا. دولت مانگیے, اللہ تعالیٰ ناراض تھوڑی تھے دولت گاڑی گھر بنگلہ مانگنے سے, بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ تو پوری قدرت رکھتا ہے سب کچھ دینے پہ, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کریں کہ اللہ تیری رضا کے ساتھ دے. تو وہ مال دے, وہ دولت دے مجھے, وہ علم دے, وہ اولاد دے, وہ صحت دے, وہ ٹیلنٹ دے جس سے تو راضی رہے. یہ تمام چیزیں جب اللہ کی رضا کے ساتھ ہم لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگی میں بہت خوشیاں رہتی ہے. مزید اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں فرماتے ہیں, آیت نمبر 100 ہو گئی نا, آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے دیکھیے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو, بہت غور سے سنیے گا, یا ایھا الذین آمنوا کی پکار آئے تو کان کھڑے ہو جانے چاہیے آپ کے. رکو اللہ کی کال آئی ہے, ہر کام سے اپنے آپ کو روک دیں اور دھیان سے اللہ کے میسج کو سنیں. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کہ نہ تم سوال کرو ایمان والو, نہ تم سوال کرو بہت ساری چیزوں کے بارے میں. اگر کیوں پتہ ہے کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر تمہیں وہ چیزیں بتا دی جائیں تو اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بہت بری لگے گی. اور اگر تم سوال کرو کہ اس کے تعلق سے اس وقت جب نازل ہو رہا ہے قرآن تو بتا دی جائے گی تمہیں, یعنی تم پر وہ چیز جو ہے حق بات جو ہے تم پر لا دیا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, پہلے ایسی حرکتیں کرتے تھے تو عفا اللہ عنہا, تو اللہ نے معاف کیا تمہیں ان حرکتوں سے. واللہ غفور الحلیم, اور اللہ مغفرت کرتا اور جو ہے بہت بردبار ہے, اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت برداشت کرتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی حقیقت ہے یہاں پر. کیا بتا دیا گیا کہ ناحق دیکھیے کہ کسی سے جو ہے وہ بالکل سوال جواب نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیے کہ یہ بھی کیا ہے کہ جب انسان جو ہے بہت زیادہ سوالات جوابات کرتا ہے تو اس کو حق سے دور کر دیتا ہے. تو جب کسی کے دل میں سوال آئے, پہلے بھی میں نے آپ کو بتا چکی ہوں کہ سوال آئے تو بھائی جس سے آپ کو پوچھنا ہے ڈائریکٹلی پوچھیں, وایا سوال نہ پہنچایا کریں. مجھ سے اگر کسی کا نام لے کے کوئی کچھ پوچھتا ہے نا تو میں سیدھا کہتی ہوں جس بندی کا سوال ہے آپ اسے ہی بھیج دیں, اچھا ہوگا کہ اس کو میں اچھے طریقے سے سمجھا پاؤں گی. کیوں پتہ ہے, فار ایگزامپل آج ہماری اگر 1 گھنٹے کی بیٹھک ہوئی ہے, 1 گھنٹے کا ہمارا یہ درس ہوا, میں آپ کو 10 باتیں بھی بتاؤں گی نا, میں گارنٹی سے آپ کو کہتی ہوں آئی ایم ویری شیور کہ 10 باتوں میں سے باہر جا کے آپ 3 سے 4 باتیں بھی صحیح سے لوگوں کو نہیں بتا پائیں گے. یہ فطرت ہے انسان کی. ایسا نہیں میں کہتی ہوں آپ کو کہ آپ جان بوجھ کر ایسا کرو گے, نہیں, میرا بالکل یہ گمان نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ چیزوں کو ایز اٹ از نہیں اخذ کر پاتا ہے,
وہ نہیں لے پاتا ہے. وہ کچھ نہ کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو جائیں گے، یا پھر جو میرا موٹیو ہے کہنے کا، جو میرا مقصد ہے، وہ مقصد آپ صحیح سے نہیں پہنچا پاؤ گے. یعنی بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں اس بیس سے. اچھا، میں بہت اچھے سے سمجھا کے کہتی ہوں کہ بھائی جس کا سوال ہے آپ اسی کو بھیج دیں، میں اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دوں گی. اور جب جس کا سوال ہوتا ہے نا، تو دیکھیے اس کو سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب میں وایا میسج پہنچاؤں، پتہ چلا بھائی وہاں جواب پہنچنے تک 3 لوگوں کے بیچ میں پتہ نہیں کہ وہ کیا سے کیا ہو گیا ہے نا. تو یہ انسان کا نیچر ہے، اور اس طریقے سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ ابھی یعنی انسان کو چاہیے کہ جو بات اس تک پہنچ گئی ہے اس پر عمل کرے، نہ کہ سوالات کر کے جوابات کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے. پھر ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جب حج کی آیتیں اتر رہی تھی کہ اللہ نے کہا کہ بھائی جو صاحب استطاعت ہے وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اللہ کے لیے کرے. تو ایک صحابی قریب بیٹھے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا ایوری ایئر ہم کو حج کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ مطلب ہمیں جو ہے ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. 2 سے 3 دفعہ ہی سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیے. آیتیں اتر رہی ہیں. بعد میں اس کا خلاصہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت جب آیتوں کا نزول ہو رہا تھا، اس وقت اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا ضروری ہے، تو واقعی مسلمان بہت مشکل میں آ جاتا. پھر روزے کی طرح ایوری ایئر اس کو جو ہے حج کرنا بھی لازم ہو جاتا. تو دیکھیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسی کوئی احکامات، ایسا کوئی حکم اللہ نے ہمیں نہیں دیا ہے جو ہم پر پریشانی کا سبب بنے. مزید اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ سوال سے زیادہ عمل پہ دھیان رکھو. اور آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً سوال کیا اس سے ایسا ہی ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، پھر وہ جا پڑے انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں جا پڑے. تو کیا پتا چلا، بہت زیادہ بیکار سوال کرنے کی وجہ سے انسان ایمان سے کفر کی طرف جا سکتا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی ہوں. دیر از اے پاسبلٹی، بہت چانسز ہوتے ہیں ان چیزوں کے. اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا بتایا ہے، نہیں بنایا ہے اللہ نے بحیرہ کو، سائبہ کو، اور وسیلہ کو، اور حام کو، اور نہ ہی حام کو. اور لیکن جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، اور اکثر وہ عقل نہیں رکھتے ہیں. یہ کیا بات ہو گئی؟ اصل میں یہ کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے نے جو ہے وہ دیکھیے ہم نے تھیم میں پڑھا تھا نا، جب پوائنٹس ہم نوٹ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھے تھے وہاں پر کہ کچھ جانوروں کو ان لوگوں نے جو ہے وہ حرام کر لیے تھے اپنے اوپر، جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. یعنی کیسے جانور؟ فار ایگزامپل کہ ایسے جانور کہ جیسے سمجھو کہ کوئی ایسا کہ جس کو انہوں نے بڑا بزرگ سمجھ لیا جانور کو، تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، کان چیر کر چھوڑ دیتے تھے. آج بھی دیکھیے ہمارے سماج میں ہم کو کہ کچھ بیل ہے، گائے ہے، ایسی سڑک پہ پھرتے ہوئے دکھتے نا، تو یہ اس وجہ سے کہ ان کو پوجتے ہیں. پھر ایسی کوئی اونٹنی ہو گئی، یا پھر سمجھیے کہ ایسے کوئی بہت سارے ایسے انہوں نے نام رکھے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یعنی کہ سفر پر اگر سمجھو کہ جاتے تھے، نظر مانتے تھے، تو یہ وسیلہ نام کے جانور کو اس کے نام پہ، وسیلہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے. ایک اونٹنی اگر اسے سمجھو کہ 10 بچے دے دی تو ان کی نظر میں بہت بزرگ ہو جاتی تھی، اس کو یوں ہی چھوڑ دیتے تھے. اچھا، کس لیے؟ اب ان سے کوئی کچھ فائدہ نہیں اٹھائے گا. ان کے جو ہے یعنی کہ کوئی بھی جو ہے وہ نہ ان کے دودھ کو استعمال کرے گا، نہ اس طریقے سے. بہت یعنی حیرت کی بات ہے. آج کا کیا سسٹم ہے؟ آج الحمدللہ چلیے کہ مسلمان جانوروں کو تو نہیں پوچھتا ہے، لیکن بزرگوں کے نام پہ جانوروں کو واقعی اس طریقے سے عمل کرتا ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، اگر تم کو عقل نہیں ہے، تمہیں جو ہے بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ تم اکثر تو ہے اللہ پہ ایسا جھوٹ باندھتے ہو. بات آ رہی سمجھ؟ اگر اس آیت کو میں آج کے مسلمانوں پہ رکھوں نا، کچھ بزرگوں کا نام لے کے اگر، تو دیکھیے کہ مجھ سے زیادہ شاید بہتر آپ جانتی ہوں گی، ولیوں کا، بزرگوں کا نام لے لے کر آج لوگوں کو جو بھٹکایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ نے تو کچھ بھی ایسا کرنے کو نہیں کہا ہے کہ اس کو مت کھاؤ، اس کو مت کھاؤ، اس جانور کو جو ہے وہ، اس جانور کا دودھ مت پیو. یہ انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی جو ہے وہ جھوٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ بولتے ہیں پتہ ہے اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے. تو کیا پتہ چلا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنا، کسی اور کو پکارنا، کسی اور آگے جا کر جھکنا، یہ سب جو ہے بے عقلی کی نشانی ہے. اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پر ایسے لوگ آج کے ٹائم پہ کہتے بھائی ہم بڑے عقل والے ہیں.
دیکھو وہ فلاں جگہ پہ جا کے ہم نا ماتھا ٹیکتے دیکھا, وہاں سے مرادیں لے کر آئے ہم نے نظر مانی تھی ایسا کرنے کی ویسا کرنے کی. تم لوگ بڑے بیوقوف ہے, تمہاری زندگی میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں. وہی نماز پڑھ لیے اور بس وہی جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لیے, بس سال میں ایک دفعہ روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ دے دیا, اور کبھی حج کی توفیق ہوئی تو حج کر لی. بڑے بیوقوف ہو تم لوگ, یہ کیسا دین ہے تمہارا؟ کتاب و سنت پہ چلنے والوں کو بے عقل کہتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو بے عقل کہہ رہے ہیں جو کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب یعنی کہ آگے دیکھیے کہ آگے یہ بتایا گیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اور اس کے رسول نے نازل کیا ہے. میوٹ کر دے جس کا ان میوٹ ہے, تو شور آ رہا ہے. اوکے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جس کو اللہ اور اس کے رسول, اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف جو نازل ہوا ہے, تو کیا کہتے تھے؟ تو کہتے تھے کہ کافی ہے ہمیں وہی چیز جس پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا. یہ لیجئے, یہ بھی ایک بہت بڑا سچ ہے. دیکھیے کہ باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں اندھا دھن, یہ بھی تحقیق نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ صحیح چیز پر تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کہ جب انسان دیکھے کہ باپ دادا صحیح طریقے پر نہیں تھے پھر بھی اس کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ نفس کی جو ہے وہ نہیں, وہ اپنے نفس کو فالو کر رہے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے. اس کے یہاں سے شور آ رہا ہے, میوٹ کر دے ذرا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد دیکھیے کہ ایک بہت بہت شعور سے ایک بات بولوں گی میں آپ کو. چلیے یہ تو آیتیں آ رہی باپ دادا کی کہ ٹھیک ہے چلو بھائی. آج بڑے افسوس کے ساتھ کہ کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے, انہیں کرنا کچھ نہیں ہے, ان کا نفس تیار نہیں دین پہ آنے کے لیے, لیکن وہ لوگ ڈھال بناتے ہیں شوہر کو, ساس کو, پیرنٹس کو, کہ نہیں نہیں کیا کروں, میں نہیں آ سکتی ہوں, وہ میرے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے قرآن سیکھنا سکھانا اس پر عمل کرنا. ارے میری ساس کو پسند نہیں ہے, اس لیے نا میں بالکل اس کام کو نہیں کر سکتی ہوں. بات آ رہی سمجھے؟ کچھ لوگ دیکھیے کہ اپنا الزام اس طریقے سے دوسروں پر رکھتے ہیں. آج آپ بولیں گے نہیں بابا میں باپ دادا کا تو نام نہیں لیتی, لیکن بیچ میں کسی کو تو رکھتے ہیں. تو کیا پتا چلا انسان خود تیار نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے, لیکن وہ دوسروں کا نام لگا لگا کے اس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. افسوس کی بات ہے. دیکھیے اللہ اکبر. اب اس کے بعد یہاں پر تو کوشش کریں اپنے آپ کو جانچیں, کیا میں خود جو ہے وہ دین سیکھنا نہیں چاہتی ہوں, لیکن کیا میں اس کا الزام میرے شوہر پر, میرے والدین پر یا میرے ساس سسر پر رکھتی ہوں؟ جائزہ لیں اپنا. کیا میں ایسا کرتی ہوں کہ نفس کو فالو کرتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کا نام لگا لیتی ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھا اس حال میں بھی اپنے پیرنٹس کو, اپنے باپ دادا کو فالو کرو گے کیا؟ اگر وہ تمہارے باپ دادا تمہارے بڑے نہیں تھے, وہ کچھ ہدایت پر نہیں تھے اور کچھ جانتے بھی نہیں تھے, یعنی وہ غلط کام کرتے تھے تو تم بھی غلط کام کرو گے. تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کی طرف آ جاؤ. اور جو ہے یعنی کہ اب کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں نا کہ نہیں کیا ہو گیا, نہیں کری تو کیا ہوا, چلتا ہے, ارے کچھ نہیں, دین پر عمل کرنا ضروری ہے کیا, یعنی اپنے بہانے بتاتے ہیں اور نام دوسروں کو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے چلے. اب اس کے بعد یہ تو خیر ان کی باتیں تھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. یقین کریں اس آیت پر تو واقعی مطلب میں بول نہیں سکتی آپ کو کہ یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے واقعی مجھے اپنی فکر لگی. اے ایمان والو اپنی فکر کرو. اللہ تعالیٰ بول رہے تم اپنی فکر کرو, یعنی کہ جو ہے یعنی کہ تم دوسروں کے جو ہے وہ دوسروں کو فالو کرتے ہو, ایسے لوگ جو بالکل بے راہ ہیں, جو دین پر نہیں, تم ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو. اور وہ کیا ہے؟ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. یہ ہے اصل بات. نہیں بگاڑ سکتا ہے تمہارا جو وہ گمراہ لوگ ہیں جب کہ تم ہدایت پر ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ آپ ہدایت پر آئیں گے نا, کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. تو سیدھی سی بات, خود ہدایت پر آنا نہیں ہے تو دوسروں کا نام لے لے کے ہدایت سے رکیے مت, بلکہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں
یہ جو میں نے آپ سے بات کہی نا کہ انسان خود عمل نہیں کرنا چاہتا ہے اور وہ دوسروں کا نام لے لیتا ہے، تو دیکھیے کہ آپ جو کریں گے نا آپ کو وبال اس کا چکنا ہے، آپ کے باپ دادا کو نہیں ملنے والا یا آپ کے گھر والوں کو نہیں ملنے والا. تو حد درجے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. جیسے کچھ لوگ سوچتے ہیں نا ایسا کہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ بھائی نہیں میں دین پہ عمل کری تو پتہ نہیں میرا کیا ہو جائے گا، کوئی کیا میرا بگاڑ لے گا. نہیں نہیں، اصل چیز ہدایت ہے. اگر تم ہدایت پر ہو نا تو گمراہ لوگ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. ٹھیک ہے. اوکے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے جو ہے وہ سمجھا دیا ہے کہ سنو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، پھر وہ خبر دے دے گا تمہیں اس بات کی جو تم عمل کیا کرتے تھے. آگے بات سمجھیں، یعنی اصل دین پر جو ہے وہ انسان چلنے کی کوشش کرے. اور کوئی اگر آپ کے سامنے اس چیز کا اگر رونا روتا ہے نا، نہیں بھائی میں بالکل یہ نہیں کر سکتی وہ نہیں کر سکتی، میں تو بہت ویک ہوں، میں تو بہت پاپی ہوں، میرے تو پاپ کے گڑھے ہی بھرے ہوئے ہیں، اتنے پاپ میں نے کر لیے، پھر کیسے میں اللہ کی طرف آؤں. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، اپنی فکر کرو اور دین کی طرف آ جاؤ، پھر دیکھو کہ تم کو کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اپنے آپ کا جائزہ لیتے جائیں مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے اللہ کے کلام سے، میرے اندر سے برائیاں جا رہی ہیں نہیں جا رہی ہیں. مزید اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اوکے ہاں، شہادتم بینکم، گواہ تمہارے درمیان جب آئے تم میں سے کوئی موت، تم میں سے اگر کوئی کسی کو موت کا وقت آئے، اس وقت اگر اس کو وصیت کرنا ہے تو وہ کیا کرے، گواہ بنا لے تمہارے درمیان دو صاحب انصاف کو جو تم میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر جو بول رہے ہیں کہ موت کا وقت آئے تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے، وصیت کرنا ہے. اپنے آپ کو ذرا سوچیں، محاسبہ کریں، کیا مجھے یقین ہے اس بات کا کہ مجھے بھی موت آئے گی؟ موت تو ڈیفینیٹلی، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے. تو بنے گا کیا میرا، کیا میں نے اب تک جمع کیا اپنی آخرت کے لیے؟ تو غور کریں. اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے اگر کسی کو موت آئے تو وہ وصیت کے لیے دو صاحب عدل انصاف والوں کو جو ہے وہ کیا کرے، اس سے گواہی لے. یا دوسرے جو تمہارے غیر میں سے ہیں، یعنی مسلمان نہیں ہے، کوئی غیر مذہب کے، تو ان سے بھی لے سکتے ہو. ہاں ان انتم ضربتم فی الارض، کس حال میں، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں اور آ پڑے تم پر موت کی مصیبت، تو روک لو ان دونوں کو بعد نماز کے، اور وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی. اگر شک ہو تمہیں، یعنی کہ بھائی وصیت کچھ نہیں بدل گئی کچھ، تو اب ان دونوں کو مسجد کے باہر جو ہے نماز کے فوراً بعد انہیں روک کر جو ہے وہ قسم کھلائی دی جائے گی کہ نہیں ہم سودا کریں گے اس گواہی کا، یہ قسم کھلا کے لو ان سے کسی بھی قیمت میں، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر چھپایا، اور نہیں ہم چھپائیں گے گواہی کو، اللہ کی گواہی کو، بے شک اگر ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم گنہگار ہو جائیں گے. پھر اگر تمہیں جو ہے وہ یعنی کہ انہیں پتہ چلے گی، یہ پتہ چلے ان دونوں کے بارے میں کہ ان دونوں نے جو ہے وہ اس میں وصیت میں کچھ ہیر پھیر کری ہے، تو وہ مستحق ہو جائیں گے گناہ کے. تو دوسرے دو کھڑے ہوں ان کی جگہ پر، ان لوگوں میں سے جو زیادہ حقدار ہیں ان کی بنسبت، یعنی دونوں قریبی رشتہ داروں کی بنسبت. پھر ان دونوں کو جو ہے وہ اللہ کی قسم کھلائی جائے گی، اور وہ قسم کھا کر کہیں گے ضرور ہماری گواہی زیادہ درست ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور نہیں ہم نے کی کوئی زیادتی، بے شک ہم اس صورت میں ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ لائے گواہ کو اس کے صحیح رخ پر، یا وہ ڈرتے رہیں کہ رد کر دی جائے گی ان کی قسموں کو، ان کی جو ہے وہ قسموں کے بعد. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور غور سے سنو، اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ایسے نافرمان لوگوں کو. اوکے. تو یہ کچھ جو ہے وہ وصیت کی بات تھی کہ جو بدل دیتا ہے اس کو قسم کھلا کے اس کو جو ہے اس بات پر لایا جائے گا پھر سے. مزید اللہ تعالیٰ آیت نمبر 109 میں فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن جمع کرے گا اللہ تمام رسولوں کو، پھر پوچھے گا کیا جواب دیا گیا تمہیں. دیکھیں یہاں سے آیتیں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اس آیتوں پہ واقعی آگے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. آپ سوچیں کہ گواہی جیسے کہ کسی عدالت کا ماحول ہے، چھوٹا سا کٹگرا ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے کیا گیا ہے،
اور ساری انسانیت کے سامنے، اور ان سے گواہی لی جائے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک، ہاں تو وہ سارے رسول کہیں گے ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بے شک آپ علم جو ہے وہ غیب کا علم رکھتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں. آج رسولوں کی کیا شکل انسانوں نے بنا رکھی ہے، نعوذ باللہ. رسول جو ہے وہ غیب جانتے ہیں. رسول تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو کچھ غیب نہیں پتہ ہے، سارا غیب تو تجھے پتہ ہے. جب رسولوں سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے پیچھے تمہاری امت نے تمہاری جو ہے وہ دعوت کا کیا جواب دیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو ہے مخاطب ہوں گے. اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کر میری نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی تھی اور تیری والدہ پہ کی تھی، جب میں نے تیری ہیلپ کی تھی روح القدس سے، اور تم جو بات کرتے تھے انسانوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں بھی، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب میں نے علم دیا تمہیں الکتاب کا، حکمت کا، اور تورات کا اور انجیل کا، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل میرے حکم سے، پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں جو وہ ہو جاتا تھا جیتا جاگتا پرندہ میرے حکم سے، اور تم جو وہ ٹھیک کرتے تھے پیدائشی اندھے کو اور کوڑ کو میرے اذن سے. دھیان دیجیے گا کیا بول رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں. اور جب تم نکالتے تھے مردے کو میرے اذن سے، اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو تم پر ہاتھ ڈالنے سے، جب آئے تھے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، تو کہا ان لوگوں نے کیا کہا؟ الذین کفروا منہم، ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے مگر یہ تو جادو ہے کھلا. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے جو ہے وہی کیا، ہم نے دل میں بات ڈالی حواریوں کے کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول پر. انہوں نے کہا ایمان لائے ہم، اور اللہ گواہ رہنا بے شک ہم جو ہے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں. اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا طاقت ہے کچھ تیرے رب کو کہ وہ اتارے ہمارے لیے ایک خوان آسمان سے. یہ ہے وہ آیت ریفرنس دیکھیے کہ جس کے بنیاد پر جو ہے اس سورت کا نام پڑا گیا مائدہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں اس میں سے اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے، اور ہم جان لے کے سچ کر دکھایا آپ نے ہم پر، اور ہم ہو جائیں اس واقعے پر گواہ. تو ٹھیک ہے، یہاں پر دیکھیں کہ سوچیے آپ ذرا یہ کتنی غیب کی باتیں ہیں، اور یہ غیب مجھے اور آپ کو کون بتا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. کہ حساب کتاب کا دن ہے، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں ساری انسانیت کے سامنے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کہہ رہے ہیں اے عیسیٰ ایسا ہوا تھا ایسا ہوا تھا، یاد کر اس بات کو. دیکھیے آپ یہ ایسا مت سوچے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ذلیل کر رہے ہیں، نستغفر اللہ، بالکل ایسی بات نہیں ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس معاملے کو کر کے، اس واقعے کو کر کے حشر کے دن، تاکہ انسانوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے. آج جو لوگ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مانتے ہیں، یا پھر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا، سولی چڑھا دی گئی تھی، تو دیکھیے آپ کے اگر ایسے کوئی نان مسلم دوست ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو گاڈ مانتے ہیں، ان کے سامنے یہ آیتیں پڑھ کے بتائیں دیکھو ہمارا رب قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ مائدہ کے تعلق سے کہ وہ نعمت انہوں نے مطالبہ کیا وقت رسول سے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تیرا رب کر سکتا ہے کیا یہ، تو ایک دسترخوان اتار دے آسمان سے. ٹھیک ہے چلیے، اس کے بعد کیا ہوا 114 میں دیکھتے ہیں. کہا عیسیٰ ابن مریم نے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. تو ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی اے ہمارے رب نازل کر دیجئے نا ایک خوان آسمان سے جو ہمارے لیے یادگار ہو، یعنی عید کا دن ہو، ہمارے لیے بھی اور ہم سے پہلے اور ہمارے بعد والوں پر بھی ہو، اور ایک نشانی ہو آپ کی طرف سے، اور رزق دیجئے ہمیں، بے شک تو ہی سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. تو ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، بے شک میں نازل کرتا ہوں اسے تم پر، یعنی اس مائدہ کو تم پر نازل کرتا ہوں، لیکن سن لو there is a condition and what is it؟ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر جو کوئی بھی ناشکری کرے گا اس کے بعد تم میں سے. کفر کرنا یعنی ناشکری کرنا، یعنی یہ جو نعمت میں تمہیں دے رہا ہوں اگر تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو ضرور میں اس کو عذاب دوں گا.
اور ایسا عذاب دوں گا کہ نہیں میں نے ویسا عذاب دیا کسی کو بھی سارے جہان میں. کتنی سخت باتیں دیکھیے. آپ بولو گے ہائے ہے اللہ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ کیا مانگا بیچارے نے؟ دسترخوانی تو مانگا تھا، اور کیا مانگا تھا. لیکن دیکھیے جو رب یہ کہہ رہا ہے نا، وہ رب ہے نا ان تمام حرکتوں سے واقف تھا جو یہ کر چکے تھے اور جو کرنے والے تھے آگے. دیٹس وائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات کی ہے. ٹھیک ہے میں دے دوں گا. آج دیکھیں کہ یہی حال ہے انسانوں کا. اللہ سے مانگتا اللہ جی پلیز یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، نہ جانے کیا 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 مانگتے رہتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں تو ناشکری کرتا ہے. تو بتائیں جس رب نے دیا ہے، جس کا دیا کھا رہے ہو، کسی اور کے گن گاؤ گے تو ڈیفینیٹلی اللہ انتقام تو لے گا ہی نا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت جواب دیا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، کہ پھر جب پوچھا اللہ تعالیٰ نے اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا تو نے کہا تھا کہ انسانوں سے تو نے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے دونوں کو معبود بنا لو، ہم کو پوجو، ہماری پوجا کرو، ہم کو پکارو، ہم کو گاڈ بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا تو نے ایسا کہا تھا؟ اس آیت پہ آپ کو شک آ سکتا ہے بھائی کیوں پوچھ رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ دیکھیے پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. لیکن پیچھے میں نے آپ سے بات کہی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حجت قائم کرنا چاہتے ہیں تمام انسانوں کے سامنے، ان کے منہ سے ہی کہلوانا چاہتے ہیں. دیکھیے کتنا پیارا جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام نے. اور کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کیا مجھے اور آپ کو یہ جواب دینے آتا ہے؟ اللہ تو ہی پاک ہے، مجھے تو لائق ہی نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں تیرے بارے میں جو حق ہی نہیں ہے، جس کا مجھے حق نہیں ہے میں ایسی بات کہوں گا. اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً تجھے پتا ہوتا اس بات کے بارے میں. دیکھیے جواب دے دیا. تو آپ جانتے ہیں میرے دل میں کیا ہے، لیکن میں نہیں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں کیا ہے، اور بے شک تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. اور پھر کہنے لگے ما قلت لہم الا ما امرتنی، اے اللہ میں نے نہیں کہا تھا ان کو مگر اتنا ہی میں نے کہا تھا جتنا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اور اللہ تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ جاؤ سارے لوگوں کو یہ کہو ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو صرف اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اے اللہ میں تو ان پر گواہ تھا جب تک میں زندہ تھا، میں ان کے بیچ میں تھا. پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا میرے پیچھے. آپ ہی ان کے اوپر واچر تھے، آپ ہی ان کو دیکھتے تھے، اور تو ہر چیز کا جو ہے بذات گواہ خود ہے. دیکھیے اپنی صفائی میں کیا 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 کہہ رہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ آیتیں سنایا کریں. مزید اللہ تعالیٰ بولتے ہیں بالکل ہم آخر میں ہیں، سورت کے آخر میں ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اگر تو عذاب دے تو بے شک تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک آپ زبردست حکمت والے ہیں. سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے. دیکھیں اس کے بعد وہ آیت کہ جس کے بیس پہ ہم نے اس جو ہے وہ پارے کا تھیم رکھا ہے، قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہے، ہاں فائدہ دے گا سچوں کو آج کے دن ان کی سچائی. اور وہ کیا فائدہ دے گی، کیا ملے گا ان کو؟ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جاری ہیں جس کے نیچے سے نہر راضی ہوا اللہ ان سے، اسی لیے کہ وہ بھی اللہ سے راضی تھے. سبحان اللہ، وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور بھولو مت للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورہ معاہدہ یقین کرے کہ جب فنش ہوتی ہے نا تو میرا دل بہت اندر 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 بڑا مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی ساری اس کے اندر باتیں ہیں. اور سب سے جو اٹریکٹیو چیز وہ یہ کہ ہمارے لیے کتنی زیادہ پکار ہے، اس لیے دل بڑا اداس ہو جاتا ہے. ہائے آیت پوری ہو گئی، سورت پوری ہو گئی، ختم. کیوں؟ کیونکہ
اس صورت کے بعد یا ایھا الذین آمنو کی پکار بہت ٹائم کے بعد آپ کو ملنے والی ہے نا، اس لیے اب بہت ٹائم کے بعد آپ اس الفاظ کو سنو گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ سچوں کو ان کا سچ آج کے دن کام دے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیے کہ اسی پر میں نے آپ سے کہا تھا، پیچھے تھیم پر ہماری بات ہوئی تھی کہ دعا کریں اللہ ہماری زبان سچ بولنے والی ہو جائے، اللہ ہماری آنکھیں سچ دیکھنے والی ہو جائے۔ تو بنا دے ایسا، میرے دل کو سچ کا اقرار کرنے والا بنا دے، اس کو ایکسیپٹ کرنے والا بنا دے۔ یعنی دیکھیے کہ یہاں پر سچی کے اوپر ہے جو بات ہے کہ جو انسان، اور میں کہوں آپ سے تو غلط نہ ہوگی یہ بات، کہ سب سے بڑی سچائی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور یہ بہت فیکٹ ہے اس بات میں کہ جس نے اس کلمے کو سچ کر دکھایا، سچ کر دکھایا یعنی پوری زندگی اسی پر عمل کیا، پوری زندگی اسی پر گزاری، ایسے لوگوں کو یقین کریں کہ آخرت کا دن انہیں کام دے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کریں گے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پارے کو پورا کروایا، الحمدللہ۔